امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر کرنے کا اور آخرت کو سنوارنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سویرے فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ دنیاوی کام اور دنیاوی امور میں لگ جائیں۔ چنانچہ جو مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا کام فقط یہ ہے کہ آپ گھر کے کام کاج کریں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ایک عورت کا اللہ کی جانب سے جو پیغام ہے، ہمارے نبی کا جو پیغام ہے، اور ہمارے نبی نے اس امت کی عورتوں کو جو تعلیم دیا ہے وہ فقط یہی تعلیم ہے کہ تم اپنے گھر کو جنت نما گھر بناؤ، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اپنے شوہر کی اس طرح خدمت کرو، اس طرح خدمت کرو کہ دنیا کی کوئی رنجشیں آ جائے، دنیا کے کوئی بھار اور کوئی بوجھ آ جائے، لیکن جب شوہر آپ کے گھر آئے اور جب گھر تشریف لے آئے تو دنیا کے سارے الجھنے ان کی ختم ہو جائے۔ آپ اس انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ اس خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں کہ ان کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے۔ یہی پیغام دیا ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف فرما ہے اور جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور حضور کو دباتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل پھر دبوجتے ہیں اور سینے سے دباتے ہیں، کہتے ہیں اقرا پڑھیے، پھر جواب یہی کہتے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسرے مرتبے میں حضرت جبریل اس قدر زور سے دباتے ہیں، حضور نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان نکلنے والی ہے۔ بالآخر تیسرے مرتبے جب دباتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے، تو اللہ کے نبی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھتے ہیں، لیکن حضور کے ذہن و دماغ میں، حضور کے سینے میں کپ کپی طاری ہو چکی ہے۔ ہاں حضور گھبرا گئے ہیں اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے ہیں، اور اس وقت حضور کی چہیتی زوجہ، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حضور کی 11 زوجات ازواجات میں سے جو سب سے مبارک زوجہ ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں بے شمار ہے، اور حضور کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ بالآخر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں اور یہ آواز لگانے لگے زملونی زملونی، چادر لاؤ، کمبل لاؤ، کمبل لاؤ، مجھے اوڑھا دو۔ چنانچہ حضور لیٹ جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کمبل لے کر آتی ہے اور اوڑھا دیتی ہے اور اپنے ہاتھ سے یوں سر مبارک کو سہلاتی ہے اور حضور کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور کیا بات ہے، حضور میرے جائے پناہ کیا بات ہے، میرے سر کے تاج کیا بات ہے، آپ بتائیے تو صحیح، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں کپ کپی طاری ہے؟ تو حضور کہتے ہیں اے خدیجہ میں کیا بتاؤں، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، حضرت جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے دبایا ہے سینوں سے اور میں قرآن پڑھنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت
نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو بیوی ہوتی ہے، حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہونی چاہیے۔ ذرا میری مائیں اور بہنیں غور کریں، حضرت خدیجہ یوں نہیں کہتی دنیا کی ماؤں کی طرح اور دنیا کی بہنوں کی طرح، یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے، ایک غیر ذی زرع وادی پر آپ کیوں گئے تھے، ویران جنگل میں آپ کیوں گئے تھے، غار ثور میں، اور وہاں جا کر کے آپ کیوں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ تنہائی کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، تنہائی اختیار کریں گے تو ڈر محسوس ہوگا، آپ فلاں جگہ کیوں گئے تھے، وہاں جانے کی وجہ سے یہ مصیبت اور یہ تکلیف آئی ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی اخلاق کے پیکر نہیں، پیارے حبیب آپ مت گھبرائیے، آپ تو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسیحا زمانہ ہے، آپ تو لوگوں کے مسیحا ہے، آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، ہاں آپ تو مہمان نواز ہے، آپ تو لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ تسلی دیتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس تسلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تسلی ملتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تسلی کہاں سے ملی؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ملی۔ میں آپ کو بتاؤں میری مائیں اور بہنیں، حضرت خدیجہ امہات المؤمنین میں سے وہ ماں ہے اور حضور کی وہ چہیتی بیوی ہے جنہوں نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اے حضور آپ ہمیشہ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خدیجہ کا نام لیتے ہیں، اس خدیجہ میں کیا تھا، ان کی کیا صفات تھی، آپ ذرا بتائیے۔ حضور کہتے ہیں اے عائشہ میں کیا بتاؤں، ہاں خدیجہ وہ ہے کہ جب دنیا والوں نے میرے ایمان کا انکار کیا، جب دنیا والوں نے میری دعوت کا انکار کیا، جب دنیا والوں نے میرے اللہ کا انکار کیا، میری خدیجہ نے میرے اسلام کو قبول کیا۔ ہاں جب دنیا والوں نے مجھ سے مال کو علیحدہ کر دیا تو میری خدیجہ نے میرے اسلام کو مال دیا۔ اے عائشہ جب دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا میری خدیجہ نے مجھے سینوں سے لگایا ہے۔ اے عائشہ میں بتاؤں جب میری پیدائش سے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری مائیں اور بہنیں آپ بیٹھی ہوئی ہے، آپ جانتی ہے جب آپ حمل سے ہو اور آپ کے پیٹ میں بچہ ہو تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ایک ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا باپ حیات سے رہے، اس کا باپ زندہ رہے۔ کیوں؟ جب بیٹا پیدا ہو، جب بیٹی پیدا ہو اور باپ کو یہ خوشخبری ملے تو باپ کھیلنے کے لیے کھلونے لا کر کے دے، اور باپ اپنی شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ پھیر دے۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضور ابھی پیدا ہوئے ہیں اور 4 سال کی عمر اور بعض روایت کے مطابق 6 سال کی عمر ہے، اور ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حضور یتیم ہو جاتے ہیں، حضور یتیم ہے، اب سہارا کے لیے عبد المطلب ہے، عبد المطلب بھی چلے جاتے ہیں 8 سال کی عمر میں، اس کے بعد ابو طالب ہے، ایک وقت آتا ہے ابو طالب بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے صحیح معنی میں حضور کو سہارا دیا ہے تو حضور خود اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر مجھے کسی نے سہارا دیا ہے اور باپ کی شفقت، ماں کی مامتا اگر مجھ سے کسی نے دور کیا ہے تو وہ میری چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں حضرت خدیجہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیب ابی طالب
حضرت قاری صاحب موجود ہے، جانتے ہیں 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہاں، اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب وہ 3 سال کا بائیکاٹ اتنا خطرناک بائیکاٹ تھا کہ وقت ایسا آ گیا تھا، حالات ایسے آ گئے تھے کہ ہم نے درختوں کے پتے چبائے ہیں، ہم نے درختوں کے پتے چبا کر کے زندگی گزاری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال زندگی گزارنے والی حضور کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ وہ خدیجہ جو مدینے اور مکے کے سب سے بڑے مالدار شمار کیا جاتی تھی، ہاں وہ خدیجہ جن کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر، حضور کی خاطر، اللہ کی عشق و محبت میں سارے مال و جائیداد کو اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور شیب ابی طالب میں 3 سال زندگی بائیکاٹ کے گزارنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے گھروں کو جنت نما گھر بنائیں گے۔ جب ہمارے شوہر آئیں گے تو ہم خوش دلی کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے، اور ساری پریشانیاں، جو دکھ، مصیبت، درد ہوں گی، ہم ان تمام مصیبتوں کو ایک مسکراہٹ میں ختم کر دیں گے۔ ہاں، میں بارہا تذکرہ کرتا ہوں، اور پھر غالباً اس سے پہلے بھی یہاں تذکرہ کیا تھا، لیکن سبق کو یادداشت کرنے کے لیے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے میں دوبارہ وہ واقعہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ واقعہ ایک صحابی رسول اور ایک صحابیہ کا ہے کہ جو بڑے غریب صحابی رسول، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، حال یہ کہ مزدور صحابی ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے اور مزدوری کر کے کچھ لاتے، پھر گھر میں کھانا بنتا تھا۔ یہ حال ایک دن کی بات ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابیہ، ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ جائیں گے مزدوری کر کے کچھ لائیں گے، اسی کو پکایا جائے گا، پھر گھر میں کچھ کھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول فجر کی نماز کے بعد مزدوری کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی بیوی دروازے کے قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، فی امان اللہ، سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو، اور سنیے آپ اللہ کے امان میں ہیں، میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں اس واسطے اور اس واسطے میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں کہ میں آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے آپ کو جانے دے رہی ہوں، اجازت دے رہی ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول، چنانچہ میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی یہ دعائیں یاد رکھیں، جب آپ کے شوہر آپ کے گھر سے رخصت ہو، آپ بھی اس انداز میں رخصت کریں، ایک ماں اپنی اولاد کو اس انداز میں رخصت کرے، فی امان اللہ، فی امان اللہ، آپ اللہ کے امان میں ہیں، حفظ و امان میں ہیں۔ انشاءاللہ اگر موت بھی آئے گی تو کل قیامت کے دن جنت میں ملاقات ہوگی، اگر یہ دعائیں آپ دے کر کے بھیجیں۔ خیر، وہ صحابیہ اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے کے قریب آتی ہے اور باپردہ ہو کر کے ان کو رخصت کرتی ہے۔ شام کو وہ صحابی رسول مزدوری کر کے واپس آتے ہیں تو وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صحابیہ فوراً کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ان کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں وضو وغیرہ کر کے بقیہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دسترخوان لگاؤ، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، آپ کچھ لائیں گے تو گھر میں کھانا بنے گا۔ اب جب یہ بات سنتے ہیں تو صحابی کے دل میں ایک کڑھن محسوس ہونے لگتا ہے،
اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ افسوس مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی، اور مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے آج گھر میں کھانا نہ بن سکا، میرے بچے بھی بھوکے رہیں گے، میں بھی بھوکا رہوں گا، اور میری بیوی بھی بھوکی رہے گی۔ تو بیوی سمجھدار تھی، صحابیہ ہے جن کو لقب ملا ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، صحابیہ تھی، فوراً سمجھ گئی اور فوراً کہنے لگتی ہے کہ اے میرے جائے پناہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بات پر راضی ہے کہ آج ہم اور آپ اور ہمارے بچے بھوکے اور پیاسے سو جائیں۔ جب اللہ راضی ہے بھوکے اور پیاسے رکھنے پر تو الحمدللہ ہم بھی راضی ہیں۔ انہوں نے یہ تسلی دیا۔ دوسرے دن صبح کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی رسول پھر روانہ ہوتے ہیں، پھر وہ دروازے کے قریب آتی ہیں، پھر رخصت کرتی ہیں فی امان اللہ کہہ کر کے۔ دوسرے دن بھی انہیں کوئی مزدوری نہیں ملتی، وہ واپس آتے ہیں، پھر گھر میں کوئی کھانا نہیں، پھر وہ افسوس کرنے لگتے ہیں صحابی رسول کہ شاید میری بیوی ناراض ہو جائے کہ کیسا شوہر ملا ہے، کیسا گھر ملا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہی حال ہے، اگر خدا نہ خواستہ عید میں کپڑے نہ ملے، یا تھوڑی کم قیمت کے کپڑے مل گئے ہوں، یا کوئی اور ساز و سامان ہو، یا کوئی اور خواہش اگر نہ پوری کی گئی ہو، تو وہ آسمان کو توڑنے لگتی ہے۔ یہ حال ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، جنہیں آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ان صحابیہ کو دیکھیے، وہ فوراً پھر دوبارہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اللہ اس بات پر راضی ہے کہ ہم گھر والے بھوکے اور پیاسے سو جائے، جب اللہ راضی ہے تو آج ہم بھی پانی پر اکتفا کر لیں گے۔ بلاخر وہ یوں ہی سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر روانہ ہونے لگتے ہیں، پھر یہ دروازے کے قریب آتی ہے، فی امان اللہ کہہ کر کے رخصت کر چکی تھی، پھر ذہن و دماغ میں کچھ بات آتی ہے، پھر وہ بلاتی ہے کہ ذرا ٹھہریں، آپ تشریف لے آئیں۔ 4-5 قدم وہ چلے تھے، پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، آج آپ نے مجھے واپس بلا لیا؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ سنیے، پہلا دن آپ کو مزدوری نہیں ملی، دوسرے دن بھی آپ کو مزدوری نہیں ملی، ہم بھوکے اور پیاسے رہ گئے، کہیں تیسرے دن بیوی کی محبت، اولاد کی محبت آپ کے اوپر غالب نہ آ جائے، اور کہیں ہماری محبت میں آپ حلال رزق کے بجائے حرام رزق لے کر آ جائے، ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اگر تیسرے دن بھی مزدوری نہ ملے تو سن لیجئے، تیسرے دن بھی ہم بھوک اور پیاسے میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن رزق حرام کو اپنے پیٹ میں داخل کرنا گوارا نہیں کر سکتے، اپنے اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کر سکتے، اپنے محبوب کو ناراض کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تیسرے دن بھی اگر آپ کو کوئی مزدوری نہ ملے، کوئی رزق میسر نہ ہو، تو یاد رکھے آپ خالی ہاتھ واپس آ جائے، ہم اسی حالت میں آپ کے ساتھ خوش ہیں۔ الحمدللہ ایسی بیویاں ہوا کرتی تھی، پھر ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے اولیاء اللہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے کی مائیں جب نیک ہوا کرتی تھی تو ان کے پیٹ سے حضرات انبیاء جنم لیتے تھے، نبی اور رسول جنم لیتے تھے، لیکن نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ ہم سب کے چہیتے اور حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ قرآن آخری قرآن ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، لیکن ہاں رب کا فرمان ہے، میرے حبیب کا یہ پیغام ہے کہ ہاں پہلے کی مائیں جب نیک ہوا کرتی تھی تو ان کے پیٹ سے حضرات انبیاء اور رسول پیدا ہوتے تھے، آج کی مائیں اگر نیک ہو جائے تو ان کے پیٹ سے حضرات اولیاء جنم لیں گے، اللہ کے ولی جنم لیں گے، ہر گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، بشرطے کی ہماری ماں اور بہنوں کی تمنائیں نیک ہو جائے۔ ہاں آج بھی اگر ہماری ماں کی تمنائیں نیک ہو جائے، آج بھی اگر ہماری بہنیں تہجد گزار ہو جائے اور اپنے
بچوں کی صحیح تربیت کرنے لگے اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر اگر اپنے رب کو منانے لگے اور نیک صالح اولاد کی خواہش کرنے لگے، خدا کی قسم میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج بھی رات کی تاریکی میں مائیں اٹھی ہے، ہاں یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب جب مائیں تہجد گزار بنی ہے، جب جب امت کی مائیں رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اللہ کو منائے ہیں، اس گھر میں اللہ کا ولی نے جنم لیا ہے، اس گھر میں اللہ کے ولی نے جنم لیا ہے، اس گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جب وہ دلی سے اجمیر کا سفر کیے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نیک صفت تھی۔ جب ایک ماں نیک صفت ہوتی ہے، اور خدا کی قسم علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں دعوے کے ساتھ یہ نقل کر رہا ہوں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے جائز تمناؤں کی مانگ کرتی ہے اور جائز دعائیں کرتی ہے تو عرش معلی میں جا کر کے وہ دعائیں ٹکراتی ہے اور اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے کہ سنو، ایک ماں اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو اللہ کے ولی بنانا چاہتی ہے، لہٰذا اس کی اولاد کے لیے اولیاء اللہ ہونا، اللہ کا ولی ہونا، یہ فیصلہ اور مقدر کر دو۔ چنانچہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر اس گھر میں اللہ کے ولی جنم لیتے ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ ہی وہ ہیں، آپ ہی اگر چاہ سکتی ہیں تو گھر جنت نما گھر بن جائے۔ آپ ہی کی محنت سے، آپ ہی کی کاوش سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے 2-3 منٹ کا مراقبہ کر لیجئے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق جیسی آسانی ہو اسی کے مطابق آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر سر کو جھکا لیجئے اور زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو یاد کیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ کو منائیے اور تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ استغفار کیجئے اور سر کو جھکا لیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی مٹ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
پیارے اللہ، ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا اللہ ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی ہمارا معبود ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی ہمارا رب ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی ہم سب کا پالن ہار ہے۔ پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ پیارے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پیارے اللہ، ہم سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیارے اللہ، آپ ہی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے اللہ، ہم اس بات کی بھی اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گنہگار، خطا کار، سیاکار، بدکار ہیں۔ پیارے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں، انجانے میں بہت گناہ کر چکے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ پیارے اللہ، دن کا اجالا ہو یا رات کی تنہائی ہو، رات کی تاریکی ہو، پیارے اللہ، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہم نے گناہوں میں زندگی گزارا ہے۔ پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم تو اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پیارے اللہ، وہ مائیں اور وہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی آنچل کو دیکھ کر آپ کو شرم آتی ہے کہ جب وہ آنچل کو اٹھاتی ہے اپنی دعا کرنے کے لیے، پیارے اللہ، آپ ان کی آنچل کے واسطے سے دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے اللہ، یہ بہنیں وہ بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے بہت محبوب ہے۔ یہاں جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی محبوبہ ہے۔ پیارے اللہ، جو مائیں ہیں ان کے قدموں میں ان کی اولاد کے لیے جنت ہے۔ پیارے اللہ، اولاد اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اگر بہن یہ کہے کہ بھائی جان مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ بازار سے لا کر دیجئے، بھائی فوراً چلا جاتا ہے اور دن کا اجالا ختم ہونے سے پہلے پہلے، رات کی تاریکی شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ لا کر کے اپنی بہن کو وہ دولت عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے کہتی ہے کہ بیٹا ذرا جاؤ مجھے فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، تو ایک اولاد دوڑے ہوئے جاتی ہے اور اپنی ماں کی فریاد کو پوری کرتا ہے، کیونکہ ایک بیٹا جانتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بیوی جب اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہاں آج فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو شوہر انہیں لا کر کے ضرور دیتا ہے۔ پیارے اللہ، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کی مرادوں کو ان کے شوہر، ان کی اولاد، ان کے بھائی پوری کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، آج آپ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے، آج یہ آپ کے سامنے اپنی آنچل کو اٹھائی ہوئی ہے۔ پیارے اللہ، ہم نے دیکھا ہے ایک بہن جب اپنے بھائی سے فریاد کرتی ہے، بھائی اس چیز کو، اس کی فریاد کو پوری کرتا ہے۔ پیارے اللہ، آج میری بہنیں ہاتھ اٹھا کر آپ سے فریاد کر رہی ہے۔ پیارے اللہ، آپ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پیارے اللہ، آپ تو دینے والوں کے سردار ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی تو دراصل داتا ہے۔ اللہ جی، آپ بھی ان کی فریاد کو سن لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ بھی ان کی فریاد کو پوری کر دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ بھی ان کی فریاد کو پوری کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ایک ماں کو خوش کرنے کے لیے اولاد اگر زمین اور آسمان کو برابر کرنے کی بات آئے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پیارے اللہ، آج ایک ماں کا ہاتھ، ایک ماں کی آنچل اٹھی ہوئی ہے، آپ کے دربار میں اٹھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے اٹھی ہوئی ہے۔ پیارے اللہ، ان کی آنچل کا واسطہ، پیارے اللہ ان کی فریاد کو سن لیجئے، ان کی فریاد کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، یہاں مائیں اور بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کر رہی ہے۔ پیارے اللہ، ان کی اولاد کے حق میں دعا کو قبول کر لیجئے۔ پیارے اللہ، بعض مائیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ابھی حال ہی میں دو نوجوان یہاں سے دو بچے گزرے ہیں، ایک کا نام ذیشان ہے اور ایک کا نام
ریحان ہے، یہ 2 بچے گزر گئے ہیں، ان کی مائیں بھی غالباً بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ اپنی آنچل کو اٹھا کر وہ اولاد جن کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، وہ بچے جسے اپنی آنچل سے ان کے آنسوؤں کو پوچھتی تھی، آج ان کی چہیتی اولاد کو آپ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ آپ سے شکوہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ سے اتنی فریاد لے کر آئی ہے کہ پیارے اللہ میری اولاد کس حال میں ہے یہ آپ جانتے ہیں، پیارے اللہ میری اولاد کو بخش دیجئے، یہ کہنے کے لیے آئے ہیں پیارے اللہ آپ ان دونوں بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ ان دونوں بچوں کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، پیارے اللہ ان دونوں بچوں کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ بہت ساری مائیں اس لیے بیٹھی ہے کہ آج میں اپنے رب کو منا لوں گی، پیارے اللہ آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، پیارے اللہ آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، پیارے اللہ آپ کے دین کی بات سننے کے لیے آئی ہے، پیارے اللہ آپ کے حبیب کی تعلیمات سننے آئی ہے، پیارے اللہ ان کی دل کو روشن کر دیجئے، پیارے اللہ ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، پیارے اللہ ان کے ایک ایک گھر کو جنت نما گھر بنا دیجئے، پیارے اللہ ہمارے حضرت قاری عتیق الرحمن صاحب ان کی بڑی محنت اور کاوش ہے، یہ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ گاؤں کی محلے کی عورتیں یہاں آتی ہے اور دین کی باتیں سن لیتی ہیں، پیارے اللہ آپ ہر گھر کو جنت نما گھر بنائیے قبل اس کے کہ اس گھر کو بھی جنت نما گھر بنا دیجئے، پیارے اللہ اس گھر کے ایک ایک بچے کو عالم بعمل بنا دیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں، ہم مانگنے کے لائق بھی نہیں، پیارے اللہ کیا مانگا جائے یہ بھی نہیں آتا، پیارے اللہ کس طرح مانگا جائے یہ بھی نہیں آتا، پیارے اللہ ہم تو مانگنے کے لائق بھی نہیں، گندی زبان ہے، اس زبان سے بے شمار گالیاں بکی ہے، اس زبان سے آپ کی نافرمانیاں کی ہے، پیارے اللہ یہ آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں جن آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، پیارے اللہ یہ ہاتھ جو ہم اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہاتھ بھی گندے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، پیارے اللہ لیکن بندے تو آپ ہی کے ہیں، پیارے اللہ جائے تو کہاں جائے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے محبوب نے ایک ہی دربار دکھایا ہے اور وہ آپ کا در ہے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پیارے اللہ ایک ماں کی 4 بچے ہو اور 3 صاف ستھرے ہو، گھر میں مہمان آنے والے ہو، 3 صاف ستھرے بچے ہو، ایک بچہ گندا کیا ہوا ہو اور گندی اور پلید مٹی لگی ہوئی ہو اور وہ بچہ گندا ہے، تو تمام مہمان ان تینوں بچے جو صاف ستھرے ہیں انہیں تو اٹھا لیں گے، لیکن گندوں کی طرف نگاہ کسی کی نہیں جاتی، ماں ہی کی جاتی ہے، ماں اس بچے کو پھر سے صاف ستھرا کرتی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، پیارے اللہ ٹھیک اسی طرح امت میں سب سے گندے ہم ہیں، پیارے اللہ امت میں سب سے گندے ہم ہیں، ہمارے کپڑے گندے، ہمارے جسم گندے، ہمارے بال گندے، ہماری پگڑیاں گندی، پیارے اللہ جسم کا ایک ایک حصہ گناہ کر کر کے تھک چکا ہے، پیارے اللہ جس طرح ایک ماں کی نگاہ اپنی گندی اولاد پر ہوتی ہے، پیارے اللہ آپ بھی تو ماں سے زیادہ بے انتہا محبت کرنے والے رب ہے، وہ الرحمن الرحیم، آپ تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہے، پیارے اللہ آپ بھی اپنی رحمت کی نگاہ ہم سب پر ڈال دیجئے، پیارے اللہ نگاہ کرم ڈال دیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، پیارے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اچھے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ مانگنا آتا نہیں، مانگنے کے لائق بھی نہیں، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔